الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ 7 دن تہجد کے اندر یہ چھوٹی سی صورت پڑھ لو، چھوٹی سی صورت انشاءاللہ العزیز ادھر پڑھو گے ادھر کام ہوگا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ناممکن حالات بھی آپ بدلتے دیکھیں گے۔ الحمدللہ انتہا درجہ مجرب شدہ عمل ہے۔ کئی بزرگان دین نے اپنی مجربات، جس طرح کہ امام سیوطی جناب علیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مجربات سیوطی کے اندر اس وظیفے کو لکھا ہے، اور اسی طرح ہی مجربات عثمانی کے اندر اس وظیفے کو لکھا گیا ہے۔ کئی وظائف کی کتب کے اندر بزرگان دین نے اس وظیفے کو مجرب شدہ عمل لکھا ہے الحمدللہ، اور کئی بزرگوں نے اس کو کیا بھی ہے۔ چھوٹی سی صورت ہے، مگر انشاءاللہ العزیز جب آپ پڑھیں گے صدق کے دل سے اور پختہ یقین کے ساتھ، انشاءاللہ حالات بدلتے آپ دیکھیں گے۔ آپ اس کو کاروبار کے لیے کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، نوکری نہیں ہے کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، رزق میں برکت کے لیے کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، شادی کے لیے کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، کہیں خاص جگہ پہ شادی کے لیے کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ جناب علی اگر کسی محبت کے معاملات میں بھی اس کو کرنا چاہیں تب بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن جائز محبت ہو، ناجائز کے لیے نہ، جائز محبت ہو، لیکن کرنا ان شرائط کے ساتھ ہے جو میں شرائط بتاؤں گا۔ سب سے پہلے نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے۔ جب نماز نہیں پڑھیں گے پھر تہجد کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تہجد کا بھی ثواب نہیں ملتا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو فرض چھوڑ دیتا ہے نوافل اس کو کوئی کام نہیں دیتے۔ یاد رکھیے گا، فرض کا پڑھنا بھی ضروری ہے۔ پہلے فرض، پھر جناب علی واجب، پھر سنت، پھر نفل جب آپ پڑھیں گے تو اس کا ثواب آپ کو انشاءاللہ پورا اجر ملے گا۔ فرض نہیں چھوڑنا ہے، نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ اور دوسری شرط اپنے تمام گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا۔ اور تیسری شرط روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کریں، لازمی۔ دوستو کوشش فرمائیں یار، اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، اپنے رب سے مانگیں، مولا کریم عطا فرماتا ہے، لیکن صدق کے دل سے آپ کریں تو صحیح یار۔ صدق کے دل سے اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر تو دیکھیں۔ جب اپنے رب سے آپ دور رہیں گے، رب سے مانگنا آپ گوارا نہیں کریں گے، مولا کریم آپ کو عطا فرمائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گڑ گڑانا، رونا، جھکنا پسند نہیں کرتا نا، مولا کریم بھی اس کو اپنی بارگاہ میں جناب علی جھکنے کی توفیق عطا نہیں فرماتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بڑے جناب علی تکبر سے، ہم تو نماز نہیں پڑھتے یار، تمہاری کیا جرات ہے یار؟ جس کو رب توفیق دیتا ہے نا، جس کو رب چن لیتا ہے اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق بھی اس کو عطا فرماتا ہے۔ کوشش کریں، دعا کیا کریں کہ مولا اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق دے دے، مولا اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق دے دے، مولا دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما، مولا دین کے کاموں میں ترقی عطا فرما۔ پھر مولا کریم عطا بھی فرماتا ہے، اور پھر دل کی مرادیں بھی پوری ہوتی ہیں، دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، دل کا بوجھ بھی ہلکا ہوتا ہے، انسان ڈپریشن کا مریض بھی نہیں بنتا۔ کوشش فرمائیں یار، اپنے رب کو منانے کی کوشش کریں، اپنے رب کو منانے کی کوشش۔ اور یہ چھوٹی سی صورت تہجد کے وقت 7 دن تک لگاتار پڑھیں، انشاءاللہ ناممکن حالات بھی آپ بدلتے دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ نماز تہجد کے وقت آپ پہلے دن سے 2 رکعتیں پڑھی ہیں تو پھر 7 دن تک ہی 2 رکعتیں پڑھیں۔ آپ اگر پہلے دن 4 پڑھی ہیں تو 7 دن تک بھی 4 پڑھیں، پہلے دن 6 پڑھی ہیں تو 7 دن تک بھی 6 پڑھیں، پہلے دن 8 پڑھی ہیں تو 7 دن تک بھی 8 پڑھیں۔ یعنی کہ جو پہلے دن جو رفتار رکھی ہے 7ویں دن تک وہی رفتار ہی جانی چاہیے آپ لوگوں کی۔ اور وہ سورت مبارکہ جب آپ نماز تہجد پڑھیں تو ہر رکعت کے اندر اس سورت مبارکہ کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ وہ سورت مبارکہ کون سی ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس سورت کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ چھوٹی سی سورت، کوئی مشکل نہیں ہے، اور یہ ہر آدمی کو یاد بھی ہوگی۔
ہر رکعت کے اندر 3 مرتبہ اس سورت کو پڑھیں، 7 دن تک لگاتار پڑھیں، انشاءاللہ العزیز جو مراد ہوگی دل کی پوری ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ مشکل سے مشکل حالات ہوں گے وہ بھی آپ کو بدلتے دیکھیں گے آپ اپنی آنکھوں سے انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔